بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، دنیا کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے، اور اسی حقیقت کو قرآن ان الفاظ میں بیان کرتا ہے: کل نفس ذائقۃ الموت، ہر زی روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ہم نے تمہیں زمین پر بھیجا تاکہ تمہیں آزمایا جائے کہ تم میں سے کون فرما برداری کرتا ہے اور کون بدی کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ اب جو نیکی کا راستہ اختیار کرتا ہے تو ان میں سے بعض کی موت کو بھی اللہ تعالیٰ اہل دنیا کے لیے ایک خوبصورت مثال بنا دیتے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم کچھ ایسے ہی نیک لوگوں کا تذکرہ کریں گے جن کی جب موت آئی تو بظاہر یہی کہا جا سکتا ہے کہ ان کا رب ان سے راضی تھا اور ان کا خاتمہ بالایمان ہوا، اور جس نے بھی ان کا اس جہان فانی سے رخصت ہونے کا انداز دیکھا اس نے رشک کیا کہ کاش ہمارا خاتمہ بھی ایسے ہی ہو، کیونکہ وہ لوگ اپنے آخری لمحات میں بھی اللہ تعالیٰ سے محو گفتگو تھے۔ تو وہ تمام ویڈیو کلپس اور ان خوش قسمت روحوں کی کہانی جاننے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر ابھی تک آپ ہمارے چینل اردو لیب کا حصہ نہیں بنے تو اردو لیب کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں۔ دوستو، ان نیک لوگوں میں سے ایک شخص سعودی عرب کے مبلغ اور معروف اسکالر شیخ محمود عبد الطیف ہیں، جنہیں ابو الخطاب کے نام سے بھی جانا جاتا تھا۔ شیخ محمود عبد الطیف نے اپنی پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی سربلندی اور اس کی تبلیغ کے لیے وقف کر رکھی تھی، اور جب وہ اس جہان سے رخصت ہوئے تو عین اس وقت بھی وہ لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب راغب کر رہے تھے، اور ان کے لبوں پر کلمہ توحید تھا۔ شیخ محمود عبد الطیف کے دنیا سے جانے کے مناظر یقیناً آپ کے قلب و ذہن کو بھی منور اور معطر کر کے رکھ دیں گے۔ یہ ایک شادی کی تقریب تھی کہ جس میں شیخ محمود عبد الطیف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امہات المومنین کے ساتھ اسوہ حسنہ کے بارے میں تلقین کر رہے تھے، اور جب وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر فرما رہے تھے تو عین اسی وقت اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ ادراک بخشا کہ ان کی آخری سانسیں آ چکی ہیں۔ چنانچہ وہ اسی وقت کلمہ توحید کا ورد کرنا شروع ہو گئے، اور اسی طرح اپنی جان اپنے خالق حقیقی کے سپرد کر دی۔ بلا شک و شبہ یہ ایسے مناظر ہیں جنہیں دیکھ کر یقیناً ہر آنکھ میں آنسو آ گئے ہوں گے، اور ہر دل نے اس خواہش کو جنم دیا ہوگا کہ کاش ہماری موت بھی ایسے ہی آ جائے۔ ان میں سے دوسری شخصیت ایک ایسے شخص کی ہے جو مغربی ممالک کا باشندہ لگتا ہے۔ یہ شخص بڑے احترام کے ساتھ قرآن پاک کو پہلے چومتا ہے اور اس کے بعد قرآن کریم کھول کر اس کی تلاوت کرنے لگتا ہے۔ ابھی وہ تلاوت کر رہا ہوتا ہے کہ اچانک موت کا فرشتہ آ جاتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تلاوت قرآن مجید کرتے کرتے اس شخص کی گردن ایک طرف کو ڈھلک جاتی ہے اور اس کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ دوستو، جب یہ شخص اللہ رب العزت کے حضور پیش ہوا ہوگا تو کلام اللہ کی تلاوت اس کے لبوں پر جاری ہوگی، اور امید ہے کہ روز قیامت بھی یہ شخص تلاوت کرتا ہوا ہی اٹھے۔ اگلی شخصیت انڈونیشیا کے مشہور قاری جعفر عبد الرحمن ہیں۔ قاری صاحب جب کلام پاک کی تلاوت کر رہے تھے عین اسی وقت ان کی روح جسم سے پرواز کر گئی، اور ایسی سعادت والی موت اب خود ملاحظہ کیجئے کہ جن آیات کی وہ تلاوت کر رہے تھے ان آیات میں موت کا ہی ذکر ہو رہا تھا۔ یعنی جب ایک بندہ اپنے رب کی نشانیوں پر گفتگو کر رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے پاس ہی بلا لیا۔ ہم غفلت میں پڑے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس سے بڑا اشارہ اور کیا ہو سکتا ہے۔ قاری جعفر عبد الرحمن کی موت سراسر کلام پاک کی تفسیر تھی۔ جیسے قرآن مجید میں ہے کہ جب ان کی مقرر میعاد آ جاتی ہے تو وہ ایک لمحے کے لیے اس سے آگے یا پیچھے نہیں ہو سکتے۔ چوتھا واقعہ عبد الغفور نامی ایک شخص کا ہے جس کے راوی جاوید چودھری ہیں۔ عبد الغفور لاہور کی ایک مل میں ملازم تھا۔ وہ بلا کا کامچور، سست اور دھوکے باز تھا۔ وہ مل کی گندم اور آٹا چوری کر کے بھی بیچ دیتا تھا۔ مل مالکان نے کئی بار اسے نکالنے کا فیصلہ کیا لیکن کسی نہ کسی وجہ سے وہ رک جاتے تھے۔ عبد الغفور کو زندگی میں کسی نے کبھی نماز پڑھتے دیکھا تھا اور نہ ہی کوئی نیکی کا کام کرتے۔ وہ دبا کر سگریٹ بھی پیتا تھا اور چرس بھی۔ وہ پوری زندگی مقروض بھی رہا تھا۔ مل مالکان ہر سال اپنے ایک ملازم کو حج پر بھجواتے تھے۔ اس ملازم کے تعین کے لیے قرعہ اندازی کرتے تھے۔ اس سال بھی جب قرعہ اندازی کرائی گئی تو عبد الغفور کا نام نکل آیا۔
مل مالکان نے اسے حج کی پیشکش کی لیکن اس نے انکار کر دیا۔ لوگوں نے اسے بہت سمجھایا لیکن وہ نہیں مانا، چنانچہ دوسرے ملازم کو بھی بھجوا دیا۔ اگلے سال پھر اس کا نام نکل آیا۔ عبد الغفور نے اس سال بھی انکار کر دیا۔ دوبارہ قرآن اندازی کی گئی، دوسری بار پھر اس کا نام آ گیا۔ تیسری قرآن اندازی کی، پھر عبد الغفور کا نام آ گیا۔ تجربے کے لیے مرتبان میں چوتھی مرتبہ عبد الغفور کی پرچی نہ ڈالی اور اس کی جگہ خالی پرچی ڈال دی گئی۔ چوتھی مرتبہ پرچی نکالی تو وہ خالی نکلی۔ گویا اللہ تعالیٰ ہر صورت عبد الغفور کو حج کرانا چاہتا تھا، لیکن وہ نہیں مان رہا تھا۔ اس کا کہنا تھا مجھے تو نماز بھی نہیں آتی، میں حج کر کے کیا کروں گا؟ آخر کار مل مالکان نے اس کے ساتھ سودا کیا اور اس سے کہا تم حج پر چلے جاؤ گے تو تمہیں پورے سال کی تنخواہیں اضافی دے دی جائیں گی۔ وہ لالچ میں آ گیا۔ اس کے لیے مولوی صاحب کا بندوبست کیا گیا۔ مولوی صاحب نے اسے نماز اور حج کا طریقہ سکھایا، دعائیں اور آیتیں یاد کرائیں اور اسے حج پر روانہ کر دیا گیا۔ عبد الغفور حج پر گیا، حج کیا، طواف الوداع کیا، عشاء کی آخری نماز پڑھی، سجدے میں گیا اور سجدے ہی میں انتقال کر گیا۔ وہ مرنے کے بعد دیر تک سجدے میں پڑا رہا۔ ساتھیوں میں سے کسی نے ہلایا تو پتا چلا عبد الغفور انتقال کر چکا ہے۔ آپ اللہ کے فیصلے دیکھیے، اس رات ایک امام کعبہ کا انتقال بھی ہو گیا۔ اگلی صبح امام کعبہ کا جنازہ تھا۔ عبد الغفور کی میت بھی امام کعبہ کے ساتھ حجر اسود کے سامنے رکھ دی گئی اور لاکھوں حاجیوں نے اس کا جنازہ پڑھا۔ اس کی تدفین کے بارے میں اس کی بیوی سے پوچھا گیا تو بیوی کا کہنا تھا اللہ تعالیٰ نے اگر اسے خانہ کعبہ بلایا ہے تو پھر اس کی تدفین بھی مکہ میں کر دی جائے، اور یوں وہ مکہ مکرمہ میں دفن کر دیا گیا۔ عبد الغفور کے مرنے کے بعد اس کی بیوی نے ایک عجیب بات بتائی۔ اس کا کہنا تھا میرے خاوند میں کوئی خوبی نہیں تھی، اس نے زندگی میں کبھی کوئی نیکی نہیں کی، لیکن اس میں ایک اچھی عادت ضرور تھی۔ ہمارے محلے میں ایک خوبصورت بیوہ ہے، وہ جوانی میں بیوہ ہو گئی تھی اور محلے کے تمام آوارہ افراد اس پر بری نظر ڈالتے تھے۔ اس کی 2 چھوٹی بیٹیاں تھیں۔ مکان تو اس کو اس کا مرحوم خاوند دے گیا تھا، مگر گھر کے اخراجات چلانے میں کافی مشکل رہتی تھی۔ وہ اپنی بیٹیوں کو پڑھانا چاہتی تھی، اس کے لیے دوسروں کے گھروں میں کام کرنے جاتی تھی، لیکن وہ جہاں جاتی تھی لوگ وہاں اس کی عزت پر ہاتھ ڈال دیتے، چنانچہ وہ کام چھوڑنے پر مجبور ہو جاتی۔ عبد الغفور کو پتا چلا تو وہ معاشرے کے سامنے اس کی ڈھال بن گیا اور اس نے اسے اپنی منہ بولی بہن بنا لیا اور گھر بٹھا دیا اور اس کی دونوں بیٹیوں کو اسکول داخل کرا دیا۔ وہ لوگوں سے قرض لے کر اور مالکان کی فیکٹری سے چیزیں چوری کر کر کے ان بچیوں کو تعلیم دلاتا تھا اور ہفتے 10 دن بعد اپنی منہ بولی بہن کے گھر راشن بھی دے کر آتا تھا۔ وہ بیوہ عورت جب بھی سامان لیتی تو اسے دعا دیتی اور ہمیشہ کہتی تھی جا میرے بھائی، اللہ تعالیٰ تمہارا خاتمہ ایمان پر کرے۔ عبد الغفور کی بیوی کا کہنا ہے کہ پہلے ہمیں یہ دعا عجیب لگتی تھی، لیکن ہم چپ رہتے تھے۔ مالکان نے اسے پچھلے سال بھی حج پر بھجوانے کی کوشش کی، لیکن اس نے یہ سوچ کر انکار کر دیا وہ اگر سعودی عرب چلا گیا تو اس کی بہن خود کو بے آسرا محسوس کرے گی۔ وہ اس سال بھی نہیں جانا چاہتا تھا، لیکن جب مل مالکان نے اسے پورے سال کی اضافی تنخواہ دے دی تو عبد الغفور نے وہ ساری رقم اپنی بہن کو دے دی اور حج پر چلا گیا، اور عبد الغفور ایمان کی عظیم حالت میں اللہ تعالیٰ کے پاس چلا گیا۔ دوستو، ہم میں سے ہر کوئی اپنے دنیاوی مشاغل میں مصروف رہ کر زندگی گزار دیتا ہے، لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری زندگی میں اور ہمارے نامے اعمال میں کوئی نہ کوئی ایک نیکی ایسی ضرور موجود ہو جو ہمارے لیے نجات کا باعث بن سکے، اور ہر دم اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہمارا خاتمہ بالایمان ہو۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کر کے فیس بک اور واٹس ایپ پر زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں۔ جزاک اللہ۔